وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: من صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاۃ و بعد. قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اے دنیا فانی ہے، ختم ہو جان والی ہے، اور اس کے اندر اسی رہن والے لوگ بھی فانی ہیں. اساں آہستہ آہستہ ہولی ہولی فنا بن جا رہے ہیں، اپنے موت کے قریب جا رہے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اسی خود فانی ہاں، ساڈا عمل فانی ہے. ساڈا عمل اس طرح فانی ہے کہ ہن تسی اور میں اسی سارے بیٹھے ہوئے ہاں. اس وقت ساڈا بیٹھن والا عمل موجود ہے، لیکن جدو تھوڑی دیر بعد اسی کھڑے ہو جاؤں گے، ساڈا یہ پہلا بیٹھن والا عمل ختم ہو جائے گا. کھڑا ہو جان والا عمل شروع ہو جائے گا. پھر اگر اسی بہ گئے، پھر کھڑا ہو جان والا عمل ختم ہو جائے گا، بان والا عمل شروع ہو جائے گا. اس طرح ہر لمحے میں بول رہا ہوں، جدو میں بول رہا ہوں میرا خاموشی والا عمل ختم ہوگا. جدو خاموش ہو جانا، بولن والا عمل ختم ہوگا. ایک مثال ہے، ہر لمحے انسان فنا بقا عارضی اس سے گزر رہا. ایک وقت آئے گا جب موت آ جائے گی، اور موت اٹل فیصلہ اللہ کریم گا، جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. جدو اسی خود فانی ہاں، ساڈا عمل فانی ہے. اگر اسی چاہتے ہیں ساڈا عمل باقی بن جائے، باقی رہن والا بن جائے، وہ طریقہ یہ ہے کہ جس عمل کا تعلق اس ذات دے نال ہو گیا، جی ذات باقی رہن والی ہے، تے وہ عمل بھی باقی ہو گیا. ماشاءاللہ. اللہ باقی، اللہ حی و قیوم ہے، اللہ کریم ہمیشہ تو ہیں، ہمیشہ رہیں گے. جیڑا عمل اللہ واسطے کیتا جائے وہ عمل ختم نہیں ہوتا. جیڑا عمل اللہ پاک واسطے کیتا جائے. میرے حضور سیدی زیاد امت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے سن، انسان فانی ہی ہے
لیکن انسان دے جس عمل دا تعلق باقی اللہ نال ہو جاوے انسان دا وہ عمل بھی باقی ہو جائے۔ اس طرح ایک مثال ہے، پانی دا ایک قطرہ اگر تسی انہوں ہاتھ تے رکھو وہ ہوا دے جھونکے نال بھی خشک ہو جائے گا، وہ سورج دی تپش نال بھی خشک ہو جائے گا، قطرہ ہے مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی پانی دا قطرہ سمندر اندر گرا دیو وقت تو پانی دا قطرہ ختم نہیں ہوتا، وہ باقی ہو جاندہ ہے، وقت اس نے ڈھونڈ دے رہا سو کہ اس پانی دے قطرے نے ختم کرنا نظر نہیں آئے گا۔ آپ فرماندے سن اندی جیڑا انسان اپنا عمل رب نال منسلک کر دے وے، اللہ نال جوڑ دے وے، وہ انسان دا عمل بھی باقی ہے۔ اس واسطے سن جیڑا عمل کریے وہ اللہ پاک دی رضا واسطے کرنا چاہیے۔ بعض اوقات اسی عمل کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی خواہشات واسطے، بھئی میں پیسے دینا، میرا اعلان ہو سی جی ملک صاحب اتنے پیسے مسیحی دیتے، یہ کی ہوئے گا، اعلان ہوئے گا تو وقت ان کی ہوئے گا، کی فائدہ پہنچے گا۔ اسی بعض اوقات عمل کرتے ہیں شہرت واسطے، بعض اوقات عمل کرتے ہیں نیک نامی واسطے، بعض اوقات عمل کرتے ہیں لوگ خوش ہو جان۔ میرے بھائی اس نو خوش کر جیڑی ہمیشہ رہتا ہے، وہ جدو خوش ہو جائے گی سمجھ تیرا وہ عمل باقی ہو گیا، وہ تیرا عمل ہمیشہ رہنے والا ہو گیا۔ لیکن ایک عام ضابطہ ہے کہ سن عمل اللہ پاک دی رضا واسطے کرنا چاہیے، وہ عمل باقی ہو جائے گا، وہ عمل ہمیشہ باقی رہے گا۔ لیکن میرے اور تہاڈے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سانوں دسیا کہ اے لوگو کچھ تہاڈے عمل او نے جیڑے تہاڈے مرن تو بعد بھی باقی رہن گے اور انہاں دا تہانوں ثواب ملدا رہے۔ میں نے قرآن کریم جو ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی، ترجمہ پہلے سنو۔ ارشاد باری تعالی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا تہاڈے مال تہاڈیاں اولاداں یہ دنیاوی زندگی دی چند روزہ خوبصورتی نے۔ اس زندگی اندر اتنے میرے بیٹے، اتنے میری جائیداد، اتنی میری کوٹھیاں، اتنے بنگلے، اتنے باغات، اتنے زمیناں، یہ چند روز دی بات ہے، پھر وقت آئے گا ختم ہر شے۔ فرمایا تواڈے مال اور اولاداں چند روزہ زینت والباقیات الصالحات، اور باقی رہن والے نیک عمل وہ چیزاں نے خیر عند ربک ثوابا، او بہترین چیز ہے جیڑی تین رب دی بارگاہ جو بدلہ دلائے گی۔ علماء فرمایا جیڑی باقی رہن والی نیکیاں نے وہ سن قبر چ کام آن گئی، وہ سن قیامت چ کام آن گئی، وہ حشر وچ کام آن گئی۔ لہذا آج جیڑی بھی نیکی ایسی کر رہے ہوگے، جیڑی نیکی باقی رہن والی ہے وہ قبر قیامت سے کم آئے گی۔ فرمایا خیر عند ربک ثوابا و خیر عند ربک عملا، اور وہی چیز ہے جہدے تے تم امید کر سکنا۔ بہت سارے بندے امید کر دیں میرے اپنے پتر نے میرا بڑھاپا اچھا گزرے گا، لیکن آمدہ کے بعض اوقات پتر توجہ نہیں ہے۔ کسی ایک آدمی نے کہا اسی ایک باپ دا بیٹے پار لیندہ ہے، بعض اوقات دا بیٹے کو ایک باپ نہیں پڑھتا۔ سارے دیا زنانی آدھی ہیں میرے تے کوئی فرض میں رکھا، بڑھے نو دے لے وہاں اے راتی کھگ دا میرے جاتک نہیں سوندے، دوجی آدھی ہے بابے اور ان دماء اس ہر وقت کھگ دے رہن دیں، ساڑھے گھر روڑا ہوندہ او اے ہزار۔ وہ بخت والے لوگ نے جیڑے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ باہر والے ضمناً میں گل کی تھی میرے دوستو، باقی رہن والی نیکیاں کیڑیاں میرے اور تواڈے کریم آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، جدوں انسان مر جاندا ہے انقطع عملو، انسان دا عمل ختم، عمل دی کتاب بند، ہن کوئی اور عمل نہیں ہو سکتا۔
بس کرامن کاتبین دفتر بند کر دیندے نے الا من ثلاثہ فرمایا مگر ترے عمل اے ہو جائے نے جیڑے اگر کر جاؤ گے انہاں دا ثواب مرن تو بعد بھی جاری رہے گا سبحان اللہ تھوڑے تھوڑے کے آ جاؤ سنی ہم دیکھ رہے ہیں بان تو دقت ہو رہی ہے کہتے کا خالی بھی ہے سارے یہ ٹھیک ہے کدائیں آواز تھوڑی ہوندی کدائیں باڑی پر ہے سارا اللہ کا گھر برکت دے سائے تلے بیٹھے ہو تھوڑی تھوڑی گنجائش اپنے دوستاں واسطے پیدا کرو تاکہ بعد وچ آن والے دقت پریشانی نہ ہو ساڑھے کئی بندے سمجھتے ہیں میں بہ گیا ہوں اٹھنا بڑی میں نہ میں نے نہیں یہ ثواب ہے قرآن پاک اندر آیا تو اللہ کیا جاوے کہ اپنی مجلس فرصت پیدا کرو گنجائش پیدا کیتی کرو اللہ بڑی زندگی کی فرصت عطا اس واسطے اسی گلاں کرنس کرنیاں ضروری ہوئی ہیں بہرحال میں کر رہے ہیں میرے آقا کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جدوں مر جاندا ہے اوندا عمل ختم ہو جاندا ہے مگر تین چیزاں ایسیاں نے جنہاں دا ثواب باقی رہندا ہے پہلی چیز فرمایا من صدقۃ جاریۃ جاریہ صدقہ کر جائے گا جدوں تک وہ جاری رہے گا صدقہ کرن والے نو ثواب مثلا پانی دا کنواں کھدا گیا جدوں تک کنواں قائم رہے گا خلق خدا پانی پیوے گی طہارت کرے گی کپڑے دھوئے گی زمین نہ سیراب کرے گی جدوں تک کنویں دے پانی دی وجہ تو خلق خدا نو فائدہ ہوندا رہے گا اس وقت تک اور کنواں کھدان والے ثواب ملتا رہے گا ان نہیں مثلا ایک پایا راہ سوڑا ہے بندیاں نو گزرن دی دقت ہے تہاڈی زمین نال لگ دیے تسی ایک ایک زمین دے کے راہ چڑھا کر چھوڑیا بندے آسانی نال گزر جاندے نے جدوں تک اس راہ تو اللہ دی مخلوق گزرتی رہے گی تانوں ثواب ملتا رہے گا سبحان اللہ آج عموماً ساڈے بندے وٹاں تے راہ کپ دے اتنی اور کٹ لو ایتا بھی کنک ہو ویسی ایتے بھی فصل ہو ویسی بندیاں وٹا تو گزرنا لگ ویسی الٹا بندیاں واسطے مشکل پیدا کرنے لوگ میں آکھیا اے وٹا کٹ کے تے اپنا کھیت ودان دا چسکا تے چاہے کدی تھوڑا جہا راستہ وقف کر کے چسکا چاہ مرن تو بعد بھی ثواب جائے اور اس میں اسی خیال نہ کر دے صدقہ جاریہ ایسا نیک عمل اے مسجد یہ صدقہ جاریہ بچاندی ہے یہ مسجد جدوں تک قائم رہے گی جنہ جنہ تواڈے میرے دے بنیاں گرد و نواح دے علاقے دے بنیاں نے ادھے اندر حصہ ڈالیا ایک اینٹ بھی لگوائی ہے ایک لاکھ ریت بھی دیتی ہے اور نہیں تے مسجد بندی ویکھ کے خوش بھی ہویا ہے تے اس مندر بھی ثواب سبحان اللہ صدقہ جاریہ جیڑی نیکی جاری رہے او دا ثواب مرن تو بعد بھی ملتا رہتا ہے میرے دوستو اس واسطے سن چاہیدہ اللہ نے سن جیڑا مال دیتا اسے لوگ مال نال اج بہت محبت کرتے ہیں اج مال پچھے بھائی بھائی دا گلا کٹ رہا باپ اولاد نو معروم کر رہا اولاد باپ نو قتل کر رہی ہے جلدی ورثہ ملے باپ بن مگرو لاؤ گوڑیاں دیو اے مرے جائیداد سن ملے میرے بھائی جس مال پچھے آج جسی نے حریص ہو گئے ہیں بندہ بندے دا گلا کٹ رہا ہے آج دنیا اندر امریکہ جتنی تباہی کر رہا مال دی وجہ تو کر رہا ہے اس نے وسط ایشیا تے حملے کیتے وہ سارے کم کیتے تیل کٹن واسطے مال دی محبت انسان دی دل چو بہت زیادہ ہے لیکن اگر سمجھو اللہ دی قسم ہے مال وفا کرن والی شے نہیں دنیا تے آیا تاں بھی ہاتھ خالی آئے جانا سبحان اللہ تاں بھی ہاتھ جیباں بھی سائیاں خالی کر لینی ہیں ادھی جیب چیک کرو وچ کوئی شاید نہیں وہ بھی سائیاں کر لینی کپڑے لہا لینے سکندر رومی ادھی دنیا دا فاتح مرن لگا تے آکھن لگا میں مر جاواں میرے ہاتھ کپڑیاں وچوں باہر رکھیا ہے دنیا میں نے ویکھن آئے گی میں ویکھن والیاں نو دسنا چاہنا آن والے ہو ویکھ لے ہو
ادھی دنیا دا فاتح دنیا تو جا رہا پر دوئے ہاتھ بولو دوئے ہاتھ نہ اے مال خزانے تیرے نہ اے حسن جوانی تیری جس دا مال او سے لے جانا تینو ایمیں حفظ ودھیری پرائی شیدہ مان کی کرنا نہ اے تیری نہ میری سب کچھ چھٹ چھڑا کے عالم اساں جا ورنا وچ ڈھیری اے زمینہ جنہاں دے آج اسی مالک ہاں ساڑھے تو پہلے کون مالک ہاں انہاں تو پہلے کون مالک ہاں یہ اللہ دی دھرتی ہے اسی تے کوئی بندہ گزریا نا اللہ دا اس نے پرانے زمانے میں پتا ہوئے گا ہر جتو ہے دنیا دا بھائی ٹھیک ہاں صحت ٹھیک ہے دورو ہاتھ کھڑا کیتا خیر میں پوچھی ایک اللہ تعالیٰ دا بندہ جا رہا پوچھیا بھائی جی کر لو انہاں کے ٹھیک ہاں انہاں فرمایا اے جری زمین ہار بہندہ پیاں ہے تیری ہے اس بڑی پیاری گل کی قابل غور گل ہے ہار بان آلے بھی اس وقت اہل معرفت ہوندے آئے انہاں فرمایا اے میری نہیں واری میری ہے یہ واری میں بولو واری میری ہے زمین اللہ کی ہے ان الارض للہ زمین ساری اللہ دی ہے جنہوں چاہے وارث بناوے آج تسی ہو کل تو پہلے ماں باپ انہیں تو پہلے ہو ہارون الرشید حضرت فضیل ابن عیاض میں ملن آیا حضرت فضیل ابن عیاض سلسلہ عالیہ کے بہت بڑے روحانی امام نے آپ میں ملن آیا ہارون الرشید اتنا طاقتور بادشاہ جتنا آج امریکہ دا بادشاہ انہوں اپنے وقت سے طاقتور بادشاہ آج کرن آیا ویسے دل دا اچھا بندہ آکھن لگا میں کسی اللہ دے غنید ملا او دا وزیر سی خالد خالد برمکی یا برمکی یہ او دے وزیر آئے اس نے تلاش کیتا آکھن لگا فضیل ابن عیاض نے ملا حضرت فضیل ابن عیاض نے بارن گل بڑی پیاری تے لمبی ہے پر میں نہیں سنانی ایک نکتہ وچو ہارون رشید آیا آپ اس کو پوچھے آج کل کتھے رہنا اس اپنے محل دا نام لیا اسے محلہ دے نام دے سن کسر احمد کسر خالد کسر فلاں اس اپنے محل دا نام لیا اس لفظ وچ محل لوندا او آکھن لگا میں آج کل اس محل وچ رہنا آپ فرمایا تیرے تو پہلو کون رہندا انہاں کے فلاں رہندے آپ فرمایا تیرے تو بعد کون ہوئے گا اس آکے میرے پتر ہوں گے انہاں کیا بات محل تا نہ ہوئی نا سرائے ہوئی مسافر ہوندے پہن وقت اللہ کے جانا اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے تحقیق نعرے حیدری بھائی یہ زمین ساڑی نہیں واری ساڑی تے ویکھنا واری کیوں دی گزار دے ہو اللہ کرے چنگی گزاری یہ دعا کر سارے آپ کو آمین یا میں نہیں اچھی دعا نہیں لگی اللہ کرے کہ اسی واری چنگی نبھائی ماشاءاللہ بہارا برادران اسلام اے ماں جس کے چیئر ماں باپ بھول گئے اولاداں بھول گئیاں رشتہ دارانہ اور جنگ لڑائیاں اختلاف مقدمے بازی اس مال کم نہیں آنا اس مال نو اگر اللہ رسول دے ناتے دے کے صدقہ جاری اندر لگائیں گا مسجد نبی دا پہلا پلاٹ صدیق اکبر نے خریدیا مسجد نبی قیامت تک باقی رہے گی اور دے اندر جتنے لوگ نمازہ پڑھن گے انہاں ثواب ملے گا لیکن انہاں سب دے برابر ثواب صدیق اکبر نو ملے گا اور فرماؤ کتنا مقام بنا سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک اندر پین والے مٹھے پانی دی کمی ہے یا گہرا ہے یا تھوڑا ہے ایک کنواں ہے او دا مالک یہودی ہے او بڑا ظالم ہے مہنگا پانی بیچدا مسلمان غریب نے مکے تو ہجرت کر کے آئے نے جائیداداں اتھے رہ گئیاں اولاداں باز دیاں اتھے رہ گئیاں
مال و منال اسباب رہ گئے خالیات کئی صحابی بدن دے کپڑے لے کے مدینے پہنچے او قیمت پانی دی کلو دین بڑی پریشانی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑا آدمی مسلمانہ واسطے پانی دا انتظام کرے اسی انہوں جنت دی خوشخبری سناؤں گے حضرت عثمان غنی اسی یہودی کول گئے آکے آئے کنواں میں دے چھوڑ اس آکے میں سارا تے نہیں بیچنا ادھا للہ ادھا کنواں لے لیا ایک روز او پانی بیچ دا ایک روز حضرت عثمان دیواری ہوں دیئے جدو حضرت عثمان دیواری ہوں دیئے آپ اعلان کر دینے آج دے آڑا میرا ہے جنہوں لوڑے مفت پانی بھر لے جاؤ بندے اس دن پانی بھر لے دینے دوجہ دن یہودی بیٹھا رہندا منہ اچ مکھیاں پوندیاں رہندیاں پانی لین کوئی نہیں ہوندا پریشان ہو گیا عثمان تے میں عاجز کر دیتا ہے باقی کنواں بھی حضرت عثمان نو دے دیتا کنواں خرید کے اس کیتی یا رسول اللہ عثمان کنواں خرید لے آئے ہن اللہ جانے تے اللہ دا سونا نبی جانے حضرت عثمان نے کنواں خریدیا وہ کنواں آج بھی ہے اللہ پاک تو آن میں مدینہ شریف لے جائے بولے تو نہیں ایک آنے دے لگا آمین آمین کوئی تقریر ہے خیال آمین بہرحال میرے بھائی پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ جڑا کر جاؤ گے کسی جاری رہن والی نیکی حصہ پا جاؤ گے کوئی دین کا مدرسہ بن رہا کمرہ بنوا دیو ماں باپ دے نام پہ قرآن حال بنا دیو حدیث دار الحدیث بنوا دیو جدوں تک اس کمرے اندر قرآن حدیث پڑھیا جاندہ رہے گا تین بھی ثواب ملے گا تیرے ماں باپ کو بھی یہ ہے صدقہ جاریہ مسجد بنوانا مدرسہ بنوانا رفاع عامہ دے کام کرنے کنواں کھدوانا راستے تیار کرنا مثلا تو اڈے اڈے تے سایہ نہیں کوئی بندہ بنیادی انتظار گاہ بنوا دیتا ہے کہ اتنے بندے کھڑو کے بس دی آن دا انتظار کر دینے چلو اتنے تھوڑی دے ہے سایہ بنا دیتا سیٹاں بنا دیتیاں اور جدو تک دا کم رہے گا بنوان والد ثواب ملے گا جیڑا بھی عمل ایوجیا کرو گے جیڑا باقی رہن والا جب تک باقی رہے گا وہ عمل کرن والے نو ثواب دوجی گل فرمائی کا علمی ينتفع به نفع والا علم جڑا بندہ پڑھا گیا انہوں بھی ثواب ملے گا اے بہت سارے بچے حافظ قرآن بیٹھے نے انہاں جنہ استادہ قرآن پڑھایا وہ آج دنیا تے ہیں یا نہیں یہ جدوں تک قرآن پڑھتے رہیں گے نہ دیں استادہ ثواب ماشاءاللہ کیونکہ وہ ایک نفع دین والا علم آگے بڑھا دو عالم حافظ قاری جڑا علم دین پڑھ دیں میں الحمدللہ اندرون ملک بیرون ملک تقریباً میری عموماً تقریر ہونی ہیں اگر میری تقریر دا کسی نو کوئی اثر ہویا عمل ہویا ادا ثواب میں بھی ملے گا میرے ماں باپ نو بھی ملے گا میرے شیخ کریم حضور ضیاء الامت نو بھی ملے گا وہ میں نے علم پڑھایا ہے یہ علم دی خیرات جدوں تک جاری رہے گی ثواب ملتا رہے گا پڑھان والے عموماً تسی مسیحی دیاں اماماً حقیر جان دے ہو انہاں ستواں اٹھواں کمی گن دے ہو تیری نظر اندر ہو کمی ہے پر غربت اندر بچے اندازرہ قرآن پڑھان والا جدو امام مسجد مر جاندہ ہے ادھے پڑھائے بچے بچیاں جب تک قرآن پڑھتے رہندے نے پڑھان والے ثواب یہ ہے نفع دین والا علم کچھ نفع دین والے علم تو ہم بھی پتہ نہیں اسی آکسو ساڑھے کو تے علم ہے کوئی نہ لیکن یہی گل میں عموماً کرتا ہوں نا کہ تواڈے کول بھی علم ہے ہر مسلمان قیمتی ہے یاد رکھو کافر دے مقابلے ہر مسلمان قیمتی ہے ہر مسلمان کی زندگی قیمتی ہے ہر مسلمان کا ہر لمحہ قیمتی ہے اور کچھ نہیں بسم اللہ شریف سان سارے نام دیئے کہ ذرا پڑھئے کہ سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم آندی ہے نا یہی بسم اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
دروازہ کھولو تے بسم اللہ پڑھو، دروازہ بند کرو تے بسم اللہ پڑھو، چراغ جلاؤ تے بسم اللہ پڑھو، چراغ بجھاؤ تے بسم اللہ پڑھو، مشکیزے دا منہ بند کرو تے بسم اللہ پڑھو، مشکیزے دا منہ کھولو تے بسم اللہ پڑھو۔ گویا جیڑا عمل کرو، جیڑا بھی عمل کرو، بٹن آن کرو یا بٹن آف کرو، موٹر چلاؤ یا بند کرو، گاڑی چلانا شروع کرو یا بند کرو، بسم اللہ پڑھو۔ ہن یہی گل دل وچ بٹھا لو، اگے بچیاں بھی دستے جاؤ، اگر تہاڈی اولاد اس تے عمل کردی رہے، مثلا تہاڈی بچی جدوں بھی آٹا بھنن لگے بسم اللہ پڑھے، اللہ دی قسم ہے اس بچی دے ثواب اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، پر بسم اللہ سکھان والی ماں نو بھی ثواب ملے گا، باپ نو بھی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اتنے دین دیاں گلاں اے نفع دین والا علم ہے۔ مثلا بزرگاں دا احترام کرنا یہ چنگی گل ہے کہ نہیں؟ چنگی گل ہے۔ تسی اپنے بچیاں سکھا جاندے ہو، بچیا آج کل اس دور اندر بے حیائی آ گئی ہے، آج کل دی جدید تعلیم جوان طبقے نو بے حیا بنا رہی ہے، گستاخ بنا رہی ہے، بے ادب بنا رہی ہے۔ میں بیٹھا سا اگلے دن ایک شوٹڈ بوٹڈ لڑکا آیا، چچی داڑھی والا بندہ پابندی بیٹھا تو آ کر سراندی میرے کول بیٹھے اور میں بیٹھا سا، میں کہا کیوں آیا؟ آخر لگا دم کرانا آیا تھا۔ میں کہا تنہیں نہیں نظر آیا کہ چٹی داڑھی والا پابندی بیٹھا تم سراندی آ کے بیٹھے؟ میں کہا اٹھ پڑھ پابندی بہت بات دم مر کر بات۔ آج کل اے کمپیوٹر سائنس اے انگریزاں دے لے آندے جدید علم نے، انہاں اندر کوئی اخلاق، کوئی دین، کوئی کردار، کوئی سیرت نہیں۔ انجا میں انگلینڈ رہندا سا، اتنے میرے کو بچے باندھے آئے، الحمدللہ ذوق کا بے کام دین دا کرنا، میں نہ لڑکے بلانا، پھر سرد ملک ہے اسی اتنے چاہ پینی، چاہ دا انتظام کرنا، بیچارے نہ دل مسجد نہ لگے تو نہ کھبے ہاتھ نہ چاہ پینا شروع کر دیں، بسم اللہ کوئی نہ پڑھنی، باہروں آنا سلام کوئی نہ دینا۔ میں نہ کیا ایک ضابطہ بنائیے، جیڑا بندہ سلام دیتے بغیر آج تو بعد جیڑا لڑکا اندر آئے گا نا وہ وقت باہر جائے گا تو دوبارہ سلام دے کے اندر آئے گا۔ ہے تو کوئی نہیں ایڈا اوکھا اندر باہر جانا، سردیاں وچ اوتھے باہر جانا بڑا اوکھا۔ یہ میں کو نہ تجویز دیت کو نہ کہ ٹھیک ہے، میں کہ انہیں جیڑا لڑکا کھبے ہاتھ نہ چاہ پیسی ہوگا چھوٹا جیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے کھانا کھان دا موقع ملیا کہ میں چونکہ بچہ آس کدی کدائیں ہاتھ ماریا، کدی کدائیں ہاتھ ماریا، نبی رحمت نے کرم فرمایا، میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا یا بنیا اے بیٹے کل، اے میرے بیٹے جدو کھان لگے تے اللہ دا نام لیا کر، کل بھی یمین کا ومما یلیک، سجے ہاتھ نال کھادا کر، اپنے سامنے کھادا کر۔ اس صحابی آدھے میں اس وڑے بچہ آس اور ایک گل دل وچ اتار لئی سونے مدنی کریم دی، اس تو بعد میں جدوں بھی کھانا کھانا سجے ہاتھ نال کھانا، اپنے سامنے کھانا۔ یہ تہذیب اس طرح تسی تے میں بھی اپنے بچیاں انہاں نوں دین دی تعلیم تے لگاؤ، انہاں دینی آکام سکھاؤ، انہاں جیڑی گلاں سکھا جاؤ گے جدوں تک باقی رہن گئیاں تو ہن ثواب ملتا رہے۔ اس معنی ساڑھے بہت الحمدللہ ساڑھے ملک اسلامی عموماً بعض انپڑھ بندے کی دے زیادہ دھیان ساڑھے نہ دین دیں، لیکن ضرور توجہ دینی چاہیے۔ اسی عام واقعہ سنے ہوئے بیڑا میں نام تو رہتا کہ حضور غوث پاک جس ویلے طالب علم آئے، آپ جا رہے آئے تو ڈاکواں آپ نے پکڑ لیا، پوچھا تیرے کل کی کہ آپ نے سچ بولیا، فرمایا میری کباج 40 دینار نے۔ سردار کہنے لگا ہے بچے اگر جھوٹ بولیا تیرا مال بھی بچ جاندہ جان بھی بچ جاندی، ہن سچ بولی مال بھی خطرے میں جان بھی خطرے میں۔ آپ بولیا فرمایا میں اس نال غرض نہیں، میری جان یا مال نال کی ہوندہ ہے، میں تے میری ماں دے فرمان دا خیال ہے۔ سبحان اللہ۔ سکتی ماں دا کے فرمان کہنے لگے جدو میں گھروں نکلیاں میری ماں نے میں نے الوداع کی تھا، آکھیا بچے عبدالقادر جا دین پڑھ، ہن پتہ نہیں تم تے میں ملیے یا نہ ملیے، اے 40 دینار نال لے، پر میرے بچے ایک گل یاد رکھی، ہمیشہ سچ بولی، جھوٹ
نہ بولی. فرمایا او ڈاکوؤں دے سردار میں ماں دی گل تے عمل کیتا ہوں تیری مرضی مال لٹ میری جان نو نقصان دے تیری مرضی لیکن میرے دوستو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اور نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. جس ویلے حضرت عبدالقادر جیلانی دے منہ جو ایک گل نکلی ڈاکوؤں دا سردار گردن جھکا کے سوچن لگ گیا. تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اکھاں اشکبار نے رو رہا اور رو کے کہتا او بچے رحمک اللہ و امک اللہ تیرے تے بھی رحم کرے اللہ تیری ماں تے بھی رحم کرے. میریاں اکھاں تساں کھول دتیاں نے تم بچہ ہو کے ماں دی نافرمانی نہیں کردا میں ایڈا سردار ہو کے رب دی نافرمانی کر کے چوریاں ڈاکے ڈکیتیاں ڈالدا لوگاں دے دل آزاریاں کردا. او عبدالقادر اس تیرے اخلاص دے صدقے میں توبہ کردا آج تو بعد میں چوری نہیں کراں گا. سبحان اللہ. ڈاکوؤں دا سردار تائب ہو گیا توبہ کر لئی. اس توبہ کیتی سنگی آکھن لگے ہماں یاران دوزخ ہماں یاران بہشت سنگیاں نال وقت جائیے جدے جائیے تیری توبہ ساڑی بھی توبہ اسی بھی توبہ کر دے ہاں اسی بھی اکو ایک کام نہیں کرنگے. ایک ماں نے پتر نو فرمایا بیٹے سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا او دی برکت دے نال ڈاکوؤں دی پوری جماعت نو رب چوراں تو اللہ دے ولی بنا. سبحان اللہ. اے اچھی تربیت اچھی رہنمائی. اگر ماں باپ اچھی رہنمائی کرے اگر ماں باپ اچھی تربیت کرے آج اسی آتے ہیں کہ جدہ بنیے بدیانتی ہے جدہ جائیے جھوٹ ہے جدہ جائیے دھوکہ بازی ہے ہر چیز لین لگی ہے نمبر 2 شاید دے دیں دیں. میں تا معاشرے اندر جتنے بیٹھے بندے ہیں ایک کوئی فرشتے نہیں ایک کوئی جن نہیں ساڑھے پھرا ساڑھے پتر ساڑھے بھتیجے ساڑھے بھانجے ساڑھے معاشرے دے بندے نے. یہ تیری میری ذمہ داری ہے. اے شکوے کرن دی بجائے کہ جھوٹ بدیانتی دھوکہ ملاوٹ عام ہو گئی ہے اپنے گھر تو ماحول شروع کر نیکی قائم کرنا ہولی ہولی یہ نیکی پورے معاشرے میں میری گل آ رہی ہے سمجھ. میرے آقا کریم نے فرمایا صدقہ جاریہ مرن تو بعد جاری رہے گا نفع دین والا علم مرن تو بعد دا ثواب ملتا رہے گا. تریجی گل والا دن صالحی یدعولا نیک اولاد دعا کرتی رہے گی ماں باپ نو ثواب ملتے رہیں گے. آج اولاداں دے بارے چے فکر ہوندی ہے پتر نوکری لگ جاوے ساڑھے پتران نے مکان وکھرے وکھرے ہو اچھی گل ہے فکر کرنی چاہیے یہ بھی کوئی غلط کام نہیں ثواب ہے. جتنا کام اولاد دے نال بھلائی کرو گے اچھی لیکن جتنا ایک خیال کر دیاں پتر نوکری لگ جاوے پتر دی کوٹھی ہوئے پتر باہر ملک چھوڑ جاوے مالدار بن جاوے اتے اے بھی سوچیا کر سوچاں میرا پتر نمازی ہے کہ کوئی نہ میرا پتر با اخلاق ہے کہ کوئی نہ. پیسہ آ جانا کوئی کامیابی نہیں. پیسہ تے قارون کو بھی ڈھیر سارا اتنا پیسہ قارون کو لا کہ وہ دے خزانے دیئے چابیاں بندہ نہ چاہ سکتا جانور چاہتا. آپ سوچ رہے ہو جد دے خزانے دیئے چابیاں جانور چاہے تو خزانہ کتنے ہوں. اللہ کریم دے پیارے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ فرمایا اس مال دا حق ادا کر آکھن لگا نہ ادا کرتا. موسیٰ نہ تیرا دل لگا نہ تیرے رب دا دل لگا میں آپ کمایا. کیوں آج اسی بھی آتے ہیں کیوں زکاة دئیے کیوں عشر کڑیے اسی آپ کھاد پایا اسی آپ ٹریکٹر وائی دے خرچے دیتے نے ایترے جتن کیتے نادانا اے نیا سوچ دا جو کچھ بھی کیتا ہے وہ دی دتی ہوئی سیت تے عقل نال کیتا. سبحان اللہ. رب نال آکڑنا رب نال مقابلے کرنا ہے بدبختی دی دلیل ہے. ایک بہت بڑی بدبختی ہوگی. قارون آکھن لگا موسیٰ میں نہیں اللہ دا حق مال چکرنا. اللہ تعالیٰ قرآن سے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ اسی دے خزانے دے سر تے رکھ کے زمین بھی دھنسا دیتے جا مکھی چوسا کنجوسا خزانے لے جا زمین وچ عبرت بنا کے دفن کر دیتا.
میرے بھائی اللہ کی کبھی نافرمانی نہ کریے. اولاد کے بارے چکرے سوچتے ہیں اولاد امیر ہوئے, اولاد ساری اسٹیبلش ہوئے, اتنے سوچے کر اولاد دیندار ہے, نیک ہے, نمازی ہے. ماشاءاللہ کل قاری ایوب صاحب ان تعارف پہلے نہیں اپنا کرایا. آدھر میں ایوب بولتا پھر میں سمجھ کوئی نہیں, میں ایک ضروری کام بھی مصروف بھی ہاں. بعد ہی میں فون بند کر رہے تھے, میں یاد ہے وزیر نال بھی گول موڑا ایوب ہوندہ ایوب. میں یاد آ گیا کہ بہرحال اے بچے اے نے شہید صاحب نے اور بڑے سامنے بچے بیٹھے کہ حافظ نے, قاری نے, دین پڑھے, مقابلہ کر لو. دنیا دار بچے اگے نکلیں, دنیا بھی چاہیے بھی عزت ہے, عزتاں بھی لے رہے ہیں, مال بھی ملیا, عزتاں بھی ملیا. اور جب تک قرآن پڑھتے رہیں گے, اگو پڑھاندے رہیں گے, اگو فیض چلتا رہے گا. انہاں دے شاگرد بھی جب تک نمازی بنن گے, جتنی نیک دعاواں کرن گے, انہاں سب دا ثواب انہاں بھی ملے گا, انہاں دے ماں باپ نوں بھی ملے گا. یہ ہے دین وچ آن دا فائدہ. یہ ہے اولاد نوں نیک بنانا. نیک اولاد یہ نہیں ضروری سارے حافظ بن, سارے قاری اگر بن جان, سارے حافظ بن جان, میرے مولوی بن کے مسیتی بہ جائیے, زمینداری کون کرے؟ اچھے کساناں دی بھی لوڑ ہے, نیک کساناں دی بھی لوڑ ہے, نیک تاجراں دی بھی لوڑ ہے. ہر معاشرے وچ جتھے ہو نیکی کیتی کرو, اولاد نو نیکی سکھائی کرو. اللہ دی قسم ہے مر جاؤ گے پھر بھی ثواب ملتا رہے گا. جب تک اولاد زندہ رہے گی, باقی رہے گی, ثواب ملتا رہے گا. اور دعاواں پہنچتی ہیں. حدیث پاک اندر ایک بندہ اللہ دی بارگاہ قیامت والے دن آئے گا, بڑا گھبرایا ہوئے گا, ہن پتہ نہیں میرے نال کی بندا. اللہ پاک فرمان کے میرے بندے یا میں تیرے تے راضی ہو گیا کہ اے پہاڑاں جتنی نیکیاں تیریاں نے نال لے لے تے جنت چلا جا. وہ آکھے گا یا اللہ تیرا کرم بخش دیتے, پر گل کر لیں. اور میرے بندے عرض کرے گا یا اللہ کہ تیرے فرشتے بھول کے نہیں گئے, میں تے ایڈا نیک کوئی ناس جیڑیاں نیکیاں دے کے میں نے جنت بھیج رہا. اللہ فرمائے گا تو ٹھیک آتا, تو اتنا نیک نہ ہے, لیکن اے نیکیاں کی نے بے استغفار والا دے کالا کا. تو دنیا تو آ گیا, تیری نیک اولاد جیڑیاں دعائیں کر دی آئی ہے وہ نیکیاں تین مل رہی ہیں. بچہ بچی نمازی ہون, دن وچ 5 ٹائم مسجد چ پاک بدن, پاک موضوع, پاک جگہ تے ہو کے جدو اکثر یا اللہ ساڈے ماں باپ نوں بخش دے, ایک دن آوے گا اللہ انہاں نوں بخش فرماوے. اے ترے چیزاں صدقہ جاریہ, مال ہے تے صدقہ جاریہ کرو. دوجی گل ہے ہمیشہ چنگی گل کیتی کرو, چنگی گل دسی کرو, اگے پھیلائی کرو. اسی اج کل کوڑ بالا پھیلندے ہیں, نکی جی گل سنی اگے کیتی پتہ کوئی نہیں. یاد رکھو ایو جی گلاں کرن نال گناہ ود دے. مثلا ایک میں مثال دینا, ایکسیڈنٹ ہوئے کسی جگہ, بڑے کول کسی بندے پوچھا, تسی اودی تفصیلات بیان کر رہے تو پتہ نہیں, تسی جھوٹ بول رہے اور راہ ویندا گناہ. یہ اگر نہ بھی بیان کروا تا میں تفصیل نہیں پتا, اللہ بہتر جاندا, گل ختم ہو جاندی. لیکن نہیں, اسی نہیں انی موبائل ہے تو دیاں گلاں ہو تو دیاں گلاں, جتنیاں گلاں بندہ زائد کرے اتنیاں غلطیاں. اسے واسطے فرمایا گیا عقل مند بندہ ہوئے جیڑا تھوڑا بولے, عقل مند بندہ ہوئے جیڑا اور بولے تے سوچ کے بولے. ساڑھے امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت کم بولتے سن, عموماً فکر بچ رہتے سن, بہت کم بولتے سن. انہیں اہل اللہ دا حال ہے, عام آلات سے جی ہیں گپاں مارتے ہو ٹیلی فون تے, ہر ایک کلمہ پڑھا لکھیا جاتا. ان چیزیں تے نظر رکھو. بہرحال ٹائم ہو گیا, کتنی چیزاں مرن تو بعد ثواب کو نہ تو باقی رہے گا. بولو سارے, ایک صدقہ ہے جاریہ. صدقہ جاریہ ہر بندہ کر سکتا. اگر تو اللہ پاک نے کوئی شے دیتی, تسی آدھو جی غریب میں تے وڈا مدرسہ نہ بنا سکتا, کمرہ نہ بنوا سکتا, بھئی جتے مسجد بندی پنگی ایک تگاری دے دی لے کے دے دی. اے نہیں کر سکتا دہاڑی لا. سرکار نے ایک غزوہ تے فرمایا لوگوں مدد کرو,
ایک غریب صحابی کو شے کوئی نہیں، حضرت ابو بکر بھی مال لے آ رہے ہیں، حضرت عمر بھی لے آ رہے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بھی لے آ رہے ہیں، عثمان غنی تے حد کر دیتی سخاوت دی۔ او غریب صحابی سوچتا میرے کو تے شے کوئی نہیں، گیا ایک یہودی نہ کیا اگر تم اپنی کھجوراں تو کھجوراں لاؤنیاں ہوں تے میں مزدور ہاں، اس کہ اللہ کھجوراں شاید تن پتہ کہ نہیں کھجور نال بڑے کنڈے ہوندے نے، بڑا مشکل مرحلہ سارا دن مزدوری کیتی، اس 2-3 سا گندم مزدوری دے دیتے، اس گندم چ کچھ کھجوراں بچیاں تے بیوی دے آیا کھاؤ، دنیا کھجوراں جھوڑی وچ پانی ہوئی ہیں، یا رسول اللہ میں غریب ہاں میرے کول شے کوئی نہیں، میں مزدوری کر کے کھجوراں لے کے آیا۔ اتنے رسول اللہ خوش ہوئے، اتنے اللہ دے نبی خوش ہوئے، جیڑا مال دا ڈھیر لگ گیا، فرمایا اس سارے دیاں کھجوراں بانڈ کے رکھو، مجاہدین بعد وچ کھان گے، انہوں بانڈ کے رکھو، اتنی صدق اتنی نیت دے صدقے رب سارے دی خدمت قبول کر۔ غریب بندہ بھی صدقہ کر سکتا، کیوں کر سکتے ہو؟ حتیٰ کہ ایک روایت آیا اگر کچھ بھی نہیں تیرے کو تے منہ چو گل چنگی کڈی کر، اے بھی صدقہ ہے۔ ایک گل توجہ کیتی ہے، اگر ایک بندہ اتنا غریب ہے بالکل کھ بھی نہیں تے فرمایا جدوں بھی بولو نا قول معروف اچھی گل خیر من صدقۃ یتبعها اذى، جیڑا صدقہ خیرات کر کے جتانا ہوئے میں تن پیسے دینا انہاں صدقے نال اے منہ چوں نکلی ہوئی چنگی گل بازی رہ جائے۔ ہمیشہ اچھا بولنا چاہیے۔ باہر والے 3 چیزاں نے انہاں تے نظر ہوئی، انہاں دی روشنی انشاءاللہ قاری ایوب صاحب دے والد گرامی بخت والے نے کہ انہاں دے بیٹے پوتے دین تے چل رہے ہیں، انشاءاللہ انہاں دی دعاواں دے کم ہوں گی۔ اللہ تواڈے تے میرے تے بھی رحم فرمائے۔ سارے ہن ختم پڑھنا ہے۔